آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے سماعت تھی، جس میں 5 رکنی لارجسٹ بینچ نے آج کی سماعت کی۔ جسٹس منیب اختر گزشتہ روز اس بینچ سے الگ ہوئے۔ آج ان کی جگہ جسٹس نعیم اختر اخوان صاحب کو اس بینچ کا حصہ بنایا گیا اور آج ہی یہ بینچ تشکیل دیا گیا اور پھر آج اس کیس کی سماعت ہوئی، جس میں سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں شوکت صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اس پٹیشن کو دائر کیا اور انہوں نے نظر ثانی پٹیشن دائر کی، جس پہ آج تفصیلی سماعت چلتی رہی۔ موٹا موٹا احوال میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کا احوال یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کافی سوالات اٹھائے، کافی انہوں نے باتیں پوچھی وکلاء سے، جن نے ریمارکس وغیرہ دیے۔ اس میں ڈیولپ کنٹریز کے حوالے سے بھی ذکر ہوا کہ وہاں اگر پارٹی کے اگینسٹ کوئی اگر ووٹ دیتا ہے تو وہاں تو نہیں پوچھا جاتا، جبکہ پاکستان کے آئین میں پارٹی کے اگینسٹ ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح کی بھی باتیں ہمیں سننے کو ملی کورٹ پروسیڈنگ کے دوران۔ جبکہ اب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے آج جب روسٹم پر ان کو بلایا گیا تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا دلائل دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا وکیل نہیں، میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا وکیل ہوں، ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، مجھے کوئی نوٹس وغیرہ موصول نہیں ہوا اور مجھے اس نظر ثانی کے حوالے سے اختلاف ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا بلکہ مخالفت کرتا ہوں، اور میں اپنے جو کلائنٹ ہے عمران خان صاحب ان سے جو ہے ڈائریکشن مجھے، کیونکہ وہ جیل میں ہے تو میں ان سے ڈائریکشن لیے بغیر میں اس حوالے سے کچھ کمنٹ وغیرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے آج پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ بنیادی طور پر یہ ایک، اگر ہم بات کریں تو یہ ہارس ٹریڈنگ کا، اس میں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ بڑھے گی اگر یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے شوکت صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس میں فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس نظر ثانی کی حمایت کی، پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے اپنے اس کیس کو ریپرزینٹ کیا۔ آج جب علی ظفر صاحب نے گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہمارے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے، جو کہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے آج کی ریمارک سے کہ یہ تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ نہیں جاتا ہوا نظر آ رہا، اور یہ ہمیں جو نظر ثانی کی اپیل ہے یہ جو ہے وہ منظور ہوتی ہوئی نظر آ رہی، جو کہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ تو اگر یہ منظور ہو جاتی ہے تو ایک بڑا دھچکا پی ٹی آئی کو لگ سکتا ہے بڑی عدالت سے۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر بتاتے چلوں تو اسی وجہ سے علی ظفر صاحب نے آج جب گفتگو ہم سے کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری عقلی حکمت عملی بھی تیار ہے اور ہم اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہر فورم پر رجوع کریں گے اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ انہوں نے ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ کیا آپ کے ایم این ایز وغیرہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کے ایم این ایز وغیرہ کہیں فلور کراسنگ تو نہیں کریں گے، کسی دوسری پارٹی کو ووٹ تو نہیں دیں گے؟ کیا ہمارا ابھی ایک ایم این اے جو ہے وہ پوشیدہ ہے اور وہ ہر جگہ چھپے ہوئے سیف پوائنٹ پر ہیں، ان کو کسی صورت نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ دھمکایا جا سکتا ہے، نہ ہی آئینی ترامیم میں ووٹ ان کا لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بہت بڑا کیس ہے، اس کی مزید جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ سے کل شیئر کریں گے، کیونکہ کل امکان ہے کہ کل اس کیس میں جلد فیصلہ بھی ہو جانا ہے اور جلد فیصلہ بھی آ جائے گا۔ تو اس کی جب ڈیٹیل ہمارے پاس اس کی چیزیں آئیں گی، کیونکہ قانونی چیزیں ہیں جو کہ ابھی چل رہی ہیں، ریمارکس سے ہم اپنا اوپینین تو دے سکتے ہیں لیکن ہم اس کیس سے ریلیٹڈ مزید کچھ بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کا کل اگر کمپلیٹ فیصلہ آتا ہے تو ہم آپ سے اس پر کمپلیٹ آپ کو کورٹس اپڈیٹ دیں گے۔ آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ کل تک کے لیے، کیونکہ سماعت کو ملتوی کریے، 5 رکنی لارجسٹ بینچ جو ہے وہ کل اس کیس کی دوبارہ سماعت کرے گا اور اس کیس میں پھر مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔